آپ کو وہ وقت یاد ہے نا جب نارسسسٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا اور تکبر کی وجہ سے وہ پانی کا گلاس بھی خود نہیں اٹھاتا تھا۔ آپ تھکی ہوتی تھی، چپ ہوتی تھی اور نارسسسٹ اپنی ہی پریشانیوں کا رونا رو کے آپ کو گالیاں نکال کے وہ اپنی نیو سپلائی کے پاس چلا جاتا تھا۔ آپ کو دینے کے لیے اس کے پاس ذرا پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کو دینے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کے گفٹ تیار ہوتے تھے۔ اب آپ نارسسسٹ سے پوچھتے ہیں کہ یہ نیا انسان کب زندگی میں آیا۔ آپ اپنے محدود وسائل سے پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ مجھے چھوڑ کے جس شخص کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا۔ میں جہاں ہوں وہاں شور ہی شور ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ایک دکھاوے کی دنیا جہاں کچھ کسی کا اپنا نہیں۔ خواب ہے تو خریدے ہوئے، نیند ہے تو چرائی ہوئی، آنکھ ہے تو ملائی ہوئی، دل کسی سے لگایا ہوا، قسم ہے تو کھائی ہوئی، ہاتھ ہیں تو چھڑائے ہوئے، لفظ لکھ کے مٹائے ہوئے، دن بھی ہے تو بتایا ہوا، رات ہے تو گزاری ہوئی۔ اپنے سینوں میں دھڑکتے ان پتھروں کو اگر تم دل کہو تو کہو، میری معذرت ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرام، نارسسسٹ ابیوز ریکوری کوچ، اور میں آج آپ کے لیے لایا ہوں مکافات عمل سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 3۔ ایپیسوڈ نمبر 2 میں آپ لوگوں نے کمنٹ میں اتنا زیادہ پارٹ 3 کیا کہ جس کی وجہ سے مجھے آج اس کا پارٹ 3 لانا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں پہ کلک کر کے آپ پلے لسٹ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ نارسسسٹ ہونا خود میں ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ خالی پن میں ڈوبا ہوا، کھوکھلا، سرد جذبات والا، اداس، مایوس، افسردہ، تنہا زندگی کا مالک ایک مسلسل اضطراب میں کہ کوئی شخص آئے اسے پوچھے، کسی کے سہارے وہ زندہ رہتا ہے۔ دیکھیں، نارسسسٹ کا مکافات عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کے وہ جس کے پاس جاتا ہے، کچھ عرصے بعد وہ لوگ اپنے مفادات پورا ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو ہلا دیتے ہیں۔ اب نارسسسٹ کیونکہ اس کے ساتھ کافی عرصہ رہا ہوتا ہے، اس کے راز اس کے پاس ہوتے ہیں، پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہم نے جو تمہیں اتنا سال سہا ہے اس کی قیمت ادا کرو۔ اس کی قیمت انہیں نہ صرف پیسوں کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے، سپورٹ کے لحاظ سے اور غلط کاموں میں ان کے ساتھ شمولیت کے لحاظ سے کرنی پڑتی ہے۔ مکافات عمل سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کا ڈاؤن فال اپنی آنکھوں سے وٹنس کرو۔ دوستو، اگر آپ نارسسسٹک پارٹنر کی ابیوسو مینوپولیشن سے تھک گئے ہیں، ایموشنل پریشر سے آپ کا سر چکرا جاتا ہے، آپ اپنی زندگی میں خوشی، سکون اور ڈائریکشن ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، کیونکہ میں لایا ہوں آپ کے لیے 6 موڈیول پہ مشتمل 3 گھنٹے کا پریکٹیکل کورس ہاؤ ٹو ڈیل ود نارسسسٹ پارٹنر، جس میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سکھایا جائے گا آئیڈینٹیفیکیشن، why you stuck in a narcissistic relationship, how to deal with a narcissist person, how to set healthy boundaries, how to control your emotional, and how to heal by using neuro-linguistic programming technique۔ اس کورس میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ اگر آپ نارسسسٹ کے ساتھ رہنا کیسے ہے، یا آپ نے نارسسسٹ کو چھوڑنے کے بعد اپنی زندگی کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، بگنر سے ایڈوانس لیول پہ۔ کورس حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پہ یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے اس کورس کو خریدیں، کیونکہ یہ کورس آپ کو خوشی، سکون اور ایموشنل فریڈم دے گا۔ آپ کو وہ وقت یاد ہے نا جب نارسسسٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا اور تکبر کی وجہ سے وہ پانی کا گلاس بھی خود نہیں اٹھاتا تھا، کیونکہ آپ نے اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا ہوتا تھا۔ آپ تھکی ہوتی تھی،
چپ ہوتی تھی, خاموش ہوتی تھی, اور نارسسسٹ اپنی ہی پریشانیوں کا رونا رو کے آپ کو گالیاں نکال کے وہ اپنی نیو سپلائی کے پاس چلا جاتا تھا, جسے ہم نارسسسٹک سپلائی کہتے ہیں. اس کی خاطر وہ 50 کلومیٹر کا سفر طے کر لیتا تھا. آپ کو دینے کے لیے اس کے پاس ذرا پیسے نہیں ہوتے تھے, لیکن اس کو دینے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کے گفٹ تیار ہوتے تھے. آپ کے لیے اس کے پاس صرف اور صرف جھوٹی انا ہوتی تھی, کیونکہ نارسسسٹ نے آپ کو صرف اور صرف اپنی آخری ترجیح بنائی تھی, اور آپ نے اس کو اپنی پہلی ترجیح بنائی ہوئی تھی. اب آپ نارسسسٹ سے پوچھتے ہیں کہ یہ نیا انسان کب زندگی میں آیا, تو وہ معصومانہ چہرہ بنا کے کہتا ہے کہ ابھی 2 ماہ ہی ہوئے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سالوں صدیوں کا ساتھ ایک نئے انسان کے 2 مہینے آنے پر آپ کے سارے اخلاص پہ بھاری پڑ جاتا ہے, اور وہ شخص آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑا عظیم ہے, بڑا ہی اچھا ہوگا, خوبصورت ہوگا. آپ اپنے محدود وسائل سے پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کو نارسسسٹ کی ذہنی حالت پہ شک آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے انسان. آپ کے دل میں ایک پروین شاکر کا شعر آ جاتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے جس شخص کے پاس گیا, وہ مجھے چھوڑ کے جس شخص کے پاس گیا, برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. نارسسسٹ اور وہ لوگ جو اپنی ذات کے غرور میں ڈوبے ہوتے ہیں, وہ جو تعلقات کو اور زندگیوں کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں, جو دوسروں کی محبت اور اخلاص کو ان کی کمزوری سمجھتے ہیں, آخر کار تقدیر انہیں سبق ضرور سکھاتی ہے. کیونکہ اگر آپ نے ایک ایسے انسان جو کہ ایمپیتھ ہے, جو کہ حساس ہے, اس کو ایموشنلی طور پہ ابیوز کیا ہے, تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے اس انسان کی جان لے لی ہے. یاد رکھیں کہ نارسسسٹ افراد جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے, جو ان کے احساسات کو رونتا ہے, جو انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے, ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مکافات عمل نہ ہو, عدل الہی نہ ہو, کوز اینڈ افیکٹ نہ ہو. دیکھیں, ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی حالات و واقعات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کو علم نہیں ہوتا, آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, کیونکہ آپ علیحدگی میں ہوتے ہیں, کیونکہ آپ دور ہو رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں, اگر آپ دور ہیں, اگر آپ علیحدہ ہو چکے ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کرے, کیونکہ اگر اس بیچ میں آپ ان کے ساتھ ہوتے تو اس کا بھی تمام تر الزام آپ کے پاس ہوتا. اگر آپ ان سے دور ہو گئے, اپنی زندگی میں جی رہے ہیں, تو یہ آپ کی جیت ہے. اب آپ کہتے ہیں میرا مکافات عمل کہاں ہے. دیکھیں, مکافات عمل اس صورت میں نہیں ہوتا کہ اگلا انسان بیمار ہو جائے یا اس پہ بجلی گر جائے. دیکھیں, مکافات عمل خاموشی سے آتا ہے اور نارسسسٹ کو اندر سے توڑ دیتا ہے. در حقیقت نارسسسٹ کو اس کی بری عادات, برا سلوک ہی مروا دیتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں, نارسسسٹ جب جوانی, پیسہ اور عہدہ اس کے پاس ہوتا ہے تو سب لوگ اس کے پاس ہوتے ہیں. جیسے یہ چیزیں ختم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے لوئل, امپیتھ, ہمدرد لوگ نہیں ہوتے, تو بالآخر وہ خاموشی, مایوسی, اکیلا پن کا شکار ہو جاتا ہے, اور یہی ان کی الٹیمیٹ ریونج ان کے لیے ہوتا ہے. دوسری سائڈ پہ جو آپ ہیں, ہمدرد لوگ, اچھے لوگ, مخلص لوگ, امپیتھ لوگ, آپ لوگ نکھرتے جاتے ہیں, آپ لوگ اور مسلسل خود کی تعمیر پہ کام کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے نارسسسٹ کے ساتھ نبھا کر لیا تو دنیا کے کسی بھی انسان کے ساتھ آپ بآسانی نبھا کر سکتے ہیں, اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نارسسسٹک ریلیشن شپ میں پھنسے ہوئے ہیں, ٹاکسک اینڈ ابیوسو انوائرمنٹ ہے, اور آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہیل کیسے کرنا ہے, تو نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے 1-on-1 آن لائن کاؤنسلنگ سیشن بک کریں. میں آپ کی مدد ضرور کروں گا, اور آپ کو مکافات عمل
سیریز کا ایپیسوڈ 3 کیسے لگا یہ بھی مجھے بتائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا پارٹ 4 لاؤں تو کمنٹ سیکشن میں پارٹ 4 ضرور لکھیں، میں انشاءاللہ اس کا ایپیسوڈ 4 بھی لاؤں گا۔